نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی، قرآن کریم بھی، سلف کے اقوال بھی، اہل علم کی تصریحات بھی، ان چیزوں کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت میں منہج یہ ہے کہ توحید کو دعوت میں سب سے مقدم رکھا جائے. سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دی جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہونی چاہیے. رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو اسی لیے بھیجا ہے تو جو انبیاء و رسول کے وارثین ہیں کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس مقصد کو ترک کر دیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو، جو اصل الاصول ہے، نجات کا دار و مدار ہے جس پر، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑا اپنے بندوں سے مقصود ہے، اس کو ترک کر کے ایسی چیزوں کو ترجیح دیں جو توحید سے برتر نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ انبیاء و رسول کے وارثین کو زیب نہیں دیتا. لہذا علماء دعات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، کیا ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، طاغوت کی پرستش نہیں ہوتی؟ بلا شبہ ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو نعوذ باللہ اس قدر شرک عام ہے، اس قدر شرک عام ہے. ایک شہر میں کئی قبریں ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے. ایک گاؤں دیہات میں بعض اوقات ایک سے زائد قبریں ہوتی ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، اور ایک طرح کے طاغوت نہیں ہیں، ایک سے زائد طرح کے طواغیت ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ انہیں پوجا جاتا ہے. قبر کیا، درخت کیا، اور اس قسم کی دیگر چیزیں کیا جنہیں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ تو طاغوت کی پرستش ہے. طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہ ہوں جنہوں نے اپنی دعوت، اپنی عبادت سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے سوا ہر چیز کی عبادت سے روکا ہے. تو بلا شبہ جو انبیاء و رسول کے وارثین ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مقصد کو اور اس دعوت میں توحید کی جو اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اپنی قوم کو تو باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں زنا، شراب اور اس قسم کے جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ بکثرت موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سب کو جمع کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو، مہمان نوازی کیا کرو، حسن اخلاق سے پیش آیا کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے قریش کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کرتے ہیں اس کی پرستش سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن، تو آپ نے فرمایا لیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، پہلی چیز جس چیز کی تم نے انہیں دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی اسی طرح شروع کی، حالانکہ معاشرے میں دیگر اور بھی گمراہیاں اور خرابیاں موجود تھی. اس میں ان لوگوں کا بھی ارادہ ہے جو کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے. در حقیقت یہ لوگ انبیاء اور رسول کے جو دعوت کا طریقہ تھا اس سے ناواقف ہیں.